اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 18 ہے، جس کا نام ہے تم وہی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی۔ آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبداللہ کعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کا رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ہیں، سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والا فرما رہے ہیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کرنے کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کا یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جس کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کو ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والے نشان موجود تھے۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی شخص ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب and share our channel and press the bell icon for more videos.